پریس ریلیز تھی ارشد ملک صاحب کی، اور وہ 7 جولائی کی ہے. وہ دونوں اٹیچڈ ہیں اس لیٹر کے ساتھ. اس لیٹر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایفیڈیوٹ کے اور پریس ریلیز کے کانٹینٹس کی وجہ سے ارشد ملک صاحب کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 اسلام آباد سے سبکدوش کر دیا جائے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ رپورٹ بیک کریں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو، جو کہ لاہور ہائی کورٹ ہے. اس سلسلے میں اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا، سمجھا گیا. اس میں مزید جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ تو بالکل کرنی ہے، جو بھی اس کی کارروائی ہونی ہے، لیکن فی الفور ان ویو آف دی ایجنسی جو ایجنسی ڈسپلے کی گئی ہے اس کی وجہ سے لا منسٹری نے ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں. تو ایک تو بات یہ ہے فیکچولی آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے، لیکن اس میں جو 2-3 باتیں اس کے ایفیڈیوٹ کے پریس ریلیز کے کانٹینٹس دیکھنے کے بعد جو سامنے آئی ہیں، وہ اس طرح کی بات آئی ہے کہ وہ ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کا فیئر اور فیور کے بغیر فیصلہ کیا ہے. دا فیصلہ جس فیصلے کی بات ہے، اور مجھے جب سے میں اس میں جج بنا، مجھے جج لگانے سے لے کے اینڈ تک بعد میں بھی کوشش کی گئی، بہت سے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی گئی کہ ان کو برائب کیا جائے، کوشش کی گئی کہ ان کو کورس کیا جائے، تھریٹ کیا جائے. مدینے میں بھی اس کی بھی بات کی گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ایفیڈیوٹ کی شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے یہ تو بات جو سامنے آتی ہے کہ اگر تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی روح سے چلا جائے تو فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ تو جج صاحب نے میرٹ پہ کیا ہے، ان پہ ہر قسم کا دباؤ تھا، ہر قسم شرط تھا، یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے. تو کیا نیب کا جو قانون ہے یا پاکستان کا قانون ہے، اس کو کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی یا کروانے کی کوشش کرے، جج کو برائبری دینے کی کوشش کرے، جج کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا جزا الگ ہے. اور اس میں سیکشن 31A ہے، 31 اسمال اے ہے نیب آرڈیننس کا 99 کا، جو کہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص obstruct کرتا ہے کورس آف جسٹس کو، انویسٹیگیشن کو، عدالت کو، عدالتی فیصلے کو، تو پھر اس میں 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو کیس بنایا گیا یہ اس حکومت نے تو بنایا نہیں، اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اس حکومت نے تو کی نہیں. جو بھی اس میں سزا ہوئی، سزا ایک کیس میں تو بہرحال ان کو بری کیا گیا. تو اگر تو اس قسم کا اتنا پریشر تھا، لاجیکل بات ہے تو دونوں کیس میں سزا ہو جاتی. ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں ایکوٹ کر دیا اور ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں کنویٹ کر دیا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس شاخسانے کا کوئی فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کہ وہ اس اپیل کی جو سنوائی کر رہی ہے جس کیس میں، جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی لا منسٹری ہو، چاہے SAPM کا دفتر ہو، پرائم منسٹر کا آفس ہو یا اور کوئی ہو، تو کوئی اس پہ مزید سزا جزا کی نیب بھی کوئی مزید کارروائی اس لیے نہیں کر سکتی اس کیس کے بارے میں، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر مزید اس ججمنٹ کو مینٹین کرنا ہے یا مینٹین نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی شخص اگر اس کے عوض اس کو سزا ہے، اس کی سزا آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوتی، نہ بڑھائی جا سکتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، تا وقت
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں یہ اپیل پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ کرے. تو یہ ذرا سا امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ اس کو ایک لیگل معاملہ بھی ہے، پھر ساتھ میں اور بھی ایشوز ساتھ ہیں. اس کو اس اسپرٹ میں، اس سینس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ججمنٹ جو دیا گیا، کیا وہ ججمنٹ کسی پریشر پہ دیا گیا؟ جج صاحب کی اگر بات مانی جائے تو کوئی پریشر نہیں ہے. اگر وہ دوسرے ویڈیوز جو کہہ رہے ہیں پیش کریں گے تو اس میں جج صاحب کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے کہ کس پیرائے میں انہوں نے جو بات کی وہ کس طرح کی. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک کہ لا منسٹری کا تعلق ہے، پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے، گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم لا کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ کسی کو فیور کرنا ہے، نہ کسی کو ڈس فیور کرنا ہے، لیکن کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ عدالتوں کو ٹیمپر کیا جائے، عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے، عدالتوں کو کورس کیا جائے. یہ چیز بہرحال ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اگر جج صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا پریشر میں کوشش کی گئی دینے کی، تو پھر سیکشن 31A موجود ہے. میں اب شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ فرمائے اس سلسلے میں. جی شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو آپ لوگوں کو چینج مبارک ہو. لا منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں PID میں جو یوزول نہیں ہے. آج کا جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو مراسلہ ملا ہے لا منسٹری کو، اس کی روشنی میں اور ایفیڈیوٹ پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ پوری چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائیں. ایک ورژن کہہ لیجئے پہلے کچھ ویڈیو اور کچھ ٹویٹس کی صورت میں سامنے آیا، اور اب دوسرا ورژن اور یا اس کا دوسرا رخ، ایک پہلے پریس ریلیز جج صاحب کی طرف سے آئی اور اب ایک ایفیڈیوٹ آیا جس کے اندر کافی ساری تفاصیل ہیں. تو میں اس میں کچھ جو چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں، ویسے تو یہ چل رہا ہے کافی دیر سے میڈیا پہ ایفیڈیوٹ بھی، اور میں بیان کر دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ضروری سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہمیں بتاتا کیا ہے. دیکھیے ایفیڈیوٹ تو اگر آپ ایفیڈیوٹ کو پڑھیں تو ایفیڈیوٹ کے اندر جو تحریر ہے وہ تو صرف ایک ہی چیز کی طرف ظاہر کرتی ہے اور ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ چیز ہے جو پاناما کے ججمنٹ کے اندر ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا مافیا کا. جس طرح سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کنڈکٹ، وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عام شخص کا نہیں ہو سکتا. وہ کنڈکٹ صرف اور صرف مافیا کا ہو سکتا ہے. یہ پوری داستان ہے جو لالچ، رشوت سے شروع ہوتی ہے اور دھمکیوں سے ہو کے بلیک میل تک جاتی ہے. جی سزرین مافیا اور گاڈ فادر. ویسے آخر میں ہر کوئی سوال کر سکتا ہے ماں سوائے کوئی صدیقی کے، وہ اس لیے کہ وہ انٹرسٹڈ پارٹی ہے نا، میرے سے دوست ہیں میرے بڑے پرانے سے. اچھا اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں. دیکھیے ایک سٹوری جہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے کریکٹر انٹر ہوتے ہیں. ناصر جنجوعہ صاحب ہیں، ایک ماہر جلانی ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتا، یہ وہی گھر ہے مارگلا روڈ کے اوپر جہاں پیشیوں کے دنوں میں ہیڈ کوارٹر بھی تھا اور اکثر جایا بھی جاتا تھا. وہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور ایفیڈیوٹ کے مطابق اپوائنٹمنٹ جو ہے صاحب کی وہ بھی کروائی جاتی ہے ود سم الٹیریئر موٹیو. تو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. کیا اس کو اس وقت کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں کون لوگ ملوث تھے؟ اپوائنٹمنٹ جب اس کورٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں لا منسٹر بھی ہیں، لا سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا آفس ہوتا ہے، اور یہ ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے، سوون ایفیڈیوٹ ہے، حلفیہ بیان ہے. اس کے اندر ایک جج کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ میری اپوائنٹمنٹ بھی کروائی گئی. تو اس پوری اسکیم کا اور آغاز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جاتا ہے لالچ تک، جہاں پہ انہیں 10 کروڑ روپیہ رشوت کی آفر کی جاتی ہے تھرو ایک اور فگر ہے جو آپ کو ویڈیو میں بھی شاید نظر آئے تھے، ناصر بٹ صاحب. ان کی ایسوسیشن اور جو ان کا رابطہ اور اس کے پہلے کی جو ماضی ان کا تھا وہ سارا اس میں پہلے سے ہی کافی حد تک کور ہو چکا ہے. 10 کروڑ روپے کی ان کو آفر کی گئی اکارڈنگ ٹو دس ایفیڈیوٹ، اور جس میں سے انہیں
یہ کہا گیا کہ آپ کو شاید کسی دوسرے ملک میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور کرنسی میں جہاں آپ جس کو نامینیٹ کریں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کے ماہر ہیں، ٹیٹیاں شیٹیاں لگوا دیتے ہیں، وہ انہوں نے خود اس کو ہینڈل کر لینا تھا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جب کیس ان کے پاس کیسے آتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کانٹیکس پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ یادداشت کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کیس ٹرانسفر بھی اکیوز پرسن کی پٹیشن کے اوپر ہوا تھا۔ یہ پہلے جج بشیر صاحب کی عدالت میں تینوں کیسز چل رہے تھے، 70 to 80% اس کے اندر گواہیاں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیزائن کے تحت ان جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور چونکہ صرف 2 اس وقت اکاؤنٹنگ بورڈ ججز تھے تو آٹومیٹکلی کیس ارشد ملک کی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ بائی ڈیزائن ہے، اور آلریڈی ان کا ایک پورا سے پلان تیار تھا کہ ہم کس طرح سے پہلے اپنی فیوریبل ججمنٹ لے لیں گے، اور جب فیوریبل ججمنٹ نہیں آتی ہے تو اس کے بعد ایفیڈیوٹ کے مطابق فروری 2019 سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ سے رابطہ بحال ہوتا ہے۔ 2 مواقع پہ رابطے کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ موقع ہیں جب کیس چل رہا ہے، اس وقت ناصر جنجوعہ، ماہر جلانی اور ناصر بٹ یہ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، اور یہ جا کے لالچ بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آخر میں سوال لے لیتے ہیں۔ جی یہ جنرل تو پتہ نہیں بنا دیں گے اگلا دور اگر ان کا ہے تو، ابھی فی الحال صرف ناصر جنجوعہ، یہ مڈ جیک والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے فروری 2019 سے۔ فروری 2019 سے انہیں باقاعدہ پھر دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے، اور ایک نیا کریکٹر خرم یوسف اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ خرم یوسف صاحب جب شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک تیسرا کریکٹر ہے، اور اس کے بعد انہیں ذکر کیا جاتا ہے ایک اور کریکٹر کا، میاں طارق شاید وہ نام ہے۔ اب میاں طارق صاحب کے وجہ سے یہاں پہ بلیک میل شروع ہوتا ہے ایک ملتان کی ویڈیو کے بارے میں ذکر کر کے، اور اس کے بعد وہ ملتان کی ویڈیو شاید ان کو دکھائی بھی جاتی ہے، اور ایفیڈیوٹ کے مطابق یہی وہ چیز تھی، یہ وہ وجہ بنی جس کے بعد یہ بلیک میل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس بلیک میل کے بعد جب ایفیڈیوٹ آگے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو الزامات ہیں اس ایفیڈیوٹ کے اندر وہ بڑے شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایفیڈیوٹ کلیئرلی نیم کرتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جو کہ بیل پہ تھے۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، وہ بیل پہ تھے، اور جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان جج کی جنہوں نے ان کو کانوکٹ کیا، اور جو ایفیڈیوٹ میں بتاتے ہیں کہ انہیں ناصر بٹ بلیک میل کر کے لے کے جاتا ہے، اس سے پہلے ان کی وائس ریکارڈنگ کرتا ہے، ایک سکرپٹ دیتا ہے، اس سکرپٹ کے تحت انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھ کے سنائیں، ورنہ آپ کی جو ملتان ویڈیو ہے وہ لیک کر دی جائے گی اور آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اطمینان نہیں ہوا، آپ ہمارے ساتھ جاتی عمرہ چلیں اور ان کے سامنے پیش ہوں۔ وہ ملاقات بھی بقول جج صاحب کی ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملاقات میں اور کیا کیا باتیں ہوئی، لیکن بقول اس ایفیڈیوٹ کے اس ملاقات میں بھی ان کی کوئی اطمینان نہیں ہوتا، اور باہر نکلنے کے بعد ناصر بٹ انہیں پھر دھمکیاں دیتا ہے، اور اس دھمکیوں میں سے ایک چیز یہ جو ایفیڈیوٹ کا پیرا 2 کا 3 ہے اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو دھمکیاں تھیں وہ ناصر بٹ نے یہ کہا، The threat was delivered by Nasir Bhatt saying to me in an intimidating tone that he owed Mian Nawaz Sharif a lot, as he had helped him avoid punishment for 4 to 5 murders committed by him by using his immense political influence. اس لیے تم جو کہا جاتا ہے کرو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ تو اپریل میں 6 اپریل 2019 کو ایفیڈیوٹ کے مطابق جاتی عمرہ میں جج ارشد ملک نواز شریف صاحب کو ملتا ہے، اور اس کے بعد 28 مئی 2019 کو عمرہ پہ ملاقات کروائی جاتی ہے، اور ناصر بٹ پھر وہاں موجود ہے، اور وہ ان کو لے کے جاتا ہے جج صاحب کو حسین نواز سے، جو کہ پروکلیم ڈیفینڈر ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ اس وقت اپنی آفر بڑھا دیتے ہیں اور وہ 50 کروڑ روپے کی آفر لے جاتے ہیں، ان کی پوری فیملی کو سیٹل کرنے کی بات کرتے ہیں UK میں، یورپ میں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بیسیکلی استعفیٰ دینا ہے اور باہر سے ہی ایک ویڈیو اپنا بیان جاری کرنا ہے کہ میں جو فیصلہ میں نے کیا وہ کسی زور زبردستی کے تحت کیا اور اب میں اسے اٹھتا ہوں۔ تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جو اس ایفیڈیوٹ میں سامنے آیا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ کے سامنے آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے آپ کے سامنے جو چیز آ گئی ہے،
اب یہ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو نیب آرڈیننس کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا، جیسے لا منسٹر صاحب نے فرمایا سیکشن 31A بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو پی پی سی کی بھی ایف آئی آر اس کے نیچے ہو سکتی ہے، ہیمپرنگ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن، کیونکہ نیب کے قانون میں بھی بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ چاہے کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں یا کورٹ کے علاوہ کی پروسیڈنگز جو نیب سے جڑی ہوں اس کو اگر ہیمپر کرے، تو اب اگر اس کی انکوائری کی جائے تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ پوری اسکیم کے پیچھے کیا تھا. کس طرح سے ایک جج کو پہلے لالچ دی گئی، دھمکیاں دی گئی اور بعد میں بلیک میل کیا گیا. ان تمام ویڈیوز کا بھی پتہ چلنا چاہیے جو ویڈیوز اس میں استعمال ہوئی ہیں، ان ویڈیوز کو بنایا کیسے گیا، اور پھر وہ چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جوڈیشل پروسیس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے کہ اس پریس کانفرنس کے اوپر کچھ مجبور لاچار لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب تو بیچارے وہ بھی اس ضمن میں آ گئے ہیں کہ کیا 31A ان کے اوپر بھی نافذ ہو سکتی ہے، ان کا کیا کردار تھا، کیا رول تھا، کیونکہ اس میں سے ایک صاحب میرے خیال ہے شاید پرائم منسٹر تھے اس وقت جب ان جج صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ اپوائنٹمنٹ تک بات جاتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ ایسے کی گئی تو پھر اس میں ان کا کردار بھی آئے گا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ایک تنگ گلی میں پوری سیاست داخل ہو چکی ہے اور ابھی بھی اس کیس کو سیاست سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آخر میں نکلنا وہی ہے جو معاملہ پاناما سے شروع ہوا تھا، اور اس کا جواب ایک ہی ہے، منی ٹریل. آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک منی ٹریل نہیں ہے. ٹرائل کے اندر کنوکشن ہو چکی ہے، اس کنوکشن کے اوپر جو بھی آپ نے پورا ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے اس کو ہٹانے کا فورم صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ جوڈیشل فورم ہے، اور کسی فورم سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب وہ یہ چونکہ یہ چیزیں شاید اپینڈ بھی کر دی گئی ہیں ایفیڈیوٹ کو along with دی کرمنل اپیل جو کہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے سامنے جاتی ہے، وہاں فیصلہ کیا جائے گا. میرا تو ان کو مشورہ یہ ہے ان کے پاس بھی جو مواد ہے یہ اپنی پٹیشن کی صورت میں لے جائیں، لیکن فیصلہ لا محالہ اس میں عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کرے گی. عدیل بڑا دنیا میں سر جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے اب تک تمام چیزیں مشکوک ہو چکی ہیں. ایک جج صاحب کو اس ڈیزائن کا حصہ بننے پر سزا کتنی ہو سکتی ہے، اور کیا ری ٹرائل کا اس کیس میں کوئی سوال پیدا ہوتا؟ لا منسٹر صاحب نے سوال. دیکھیں بات اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایفیڈیوٹ میں جج صاحب نے وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس وجہ سے میرا اپوائنٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب پہ اس طرح کا ان ڈاکیومنٹس پر تو الزام نہیں لگایا جا سکتا. کوئی اور چیز آ جائے تو پتہ نہیں. تو یہ پھر جج صاحب پہ اتنا اگر دوسری طرف سے پریشر، لالچ، اس کے باوجود یہ رائزز ٹو دی اوکیزن. کیونکہ دیکھیں کیس کی صحت کیا ہے، کیس کی میرٹ کیا ہے. کیس کی میرٹ یہ ہے کہ لنڈن میں فلیٹس ہیں، اس کی منی ٹریل دے دیں. اس جج کے ریویلیشن سے لنڈن کے فلیٹ ختم نہیں ہو جاتے. اس کیس سے منی ٹریل جو ہے وہ آ نہیں جاتی. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ساری، یہ کیس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کی میک اینڈ بریک جو ہے وہ یہ جج صاحب کا سٹیٹمنٹ ہو، یہ ویڈیو ہو. دوسرا اگر کیس ہوتا تو شاید اس پہ اس طرح کی بات ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہ کیس سارا کا سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، ریئل ایویڈنس ہے، کیا ایسٹس ہیں اس کے، کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا ریکنسیلیشن ہے، اتنی سی بات ہے. آج منی ٹریل دے دیں اور آج نکل جائیں، آج چھوٹ جائیں. لیکن اگر منی ٹریل نہیں ہے تو پھر اٹس رائٹنگ آن دا وال. نہیں دو چیزیں تو آپ نے کہا، تفتیش کی آپ نے کہا کہ تفتیش میں آپ ویٹ کریں گے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کا یا ڈیسیجن کا، یا کوئی لا منسٹری بھی کوئی اس قسم کا انیشیٹو لے سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ تو تقریباً ایک ہی بات کر رہے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی کرمنل چیزیں نظر آ رہی ہیں. جس طرح مریم نواز شریف کا انٹرویو ہے اس میں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے بنوائی ہے، جس طرح آپ ایک مافیا کا ذکر کریں. تو ان کو ڈفرینٹ جو لاز ہیں ان کے حوالے سے بھی کرمنل لاز ہیں یا کرمنل لاز ہیں، اس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. کسی بھی پرائیویٹ شخص کی اس طرح کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے کہ ہم نے کسی موٹو کے تحت یہ بنوائی گئی تھی، اور یہ ساری چیزیں ان کو باقی لاز میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر اس میں لا منسٹر صاحب بہتر رہنمائی فرما سکیں گے. اس میں چونکہ معاملہ 31A اس لیے ریلیونٹ ہے، دو قوانین ہیں، ایک آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے ہیں اور دوسرے نیب کے جو اسپیشل لا ہے. اور اسپیشل لا میں کیونکہ یہ معاملہ ڈیل کرتا ہے نیب کے معاملات سے،
اور اس لیے اس کے اندر اگر کوئی تفتیش ہوتی ہے اور ہیمپرنگ، کیونکہ اس سے آپ کر کیا رہے ہیں، یہ جتنی کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور جو کنوکشن ہے اس کو ہیمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر وہ جائے گا تو پھر اس کے لیے جو ریلیونٹ ایجنسی اور فورم ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا بنے گا. اس کے علاوہ جو جج صاحب کے اوپر مزید اگر ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تو اس کا پھر ان کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ بنے گا یا لا منسٹری ہوگی. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آئی کنگریچولیٹ یو آن یور کویشچن. اور جواب میرا سمپلی شہزاد نے بھی اچھا جواب دیا ہے. ایسے ان ایڈیشن آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار کریں گے یا کوئی اس پہ انکوائری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ معاملہ جو 31A کا ہے یہ اب انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ان کی منی ٹریل سے انڈیپینڈنٹ ہے، یہ اس کیس کی میرٹ سے انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب کیس یہ ہے کہ کیا 31A کی روح سے کیا انفلوئنس کیا گیا، اٹیمپٹ کی گئی آبسٹرکشن ان دا کورس آف جسٹس کیا گیا یا نہیں کیا گیا. لیکن اس کی انکوائری انویسٹیگیشن نیب کرے گی. نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ اس کی جو اتھارٹی ہے 31B میں لکھی ہوئی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب ہیں، ڈپٹی چیئرمین صاحب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے. تو ان تینوں نے، ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے 31B کے رول سے، ان تینوں نے پھر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نیب اس کو انویسٹیگیٹ انڈیپینڈنٹلی کرے گی، کیا اس پہ 31A کا الگ ریفرنس فائل ہوگا. تو یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ثوابدیدی اختیار، یہ ڈسکریشن نیب کے پاس ہے. ذوالفقار نعیم یار بھائی شہزاد صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ دو پورشن ہیں. ایک تو جو مریم نواز صاحبہ نے جج صاحب کی ویڈیو بھیجی، دوسری وہ ویڈیو جس سے جج صاحب کو بلیک میل کیا گیا. اگر عام طور پہ دیکھیں تو سائبر ایکٹ کے تحت یہ کارروائیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص ویڈیو یا تصاویر دکھا کے کسی کو بلیک میل کرتا ہے. تو حکومت یہ آپشن بھی استعمال کر سکتی ہے کہ سائبر ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کرے، اور کیا وہ ویڈیو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس میں جتنے کریکٹرز جن کا میں نے نام لیا ہے یہ سارے اس میں بڑے امپورٹنٹ بن چکے ہیں، بیکاز وہ اس چیز کی طرف نشاندہی کریں گے کہ کس نے بلیک میل کیا، اس میں معاونت کس نے فراہم کی اور آبجیکٹو کیا تھا. اور آپ کا یہ سائبر ایکٹ والا بھی جو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر آلریڈی ہماری کنسلٹیشن ہو رہی ہے، بیکاز سوشل میڈیا کا دور ہے. تو میرا خیال ہے کل سے ٹویٹر کے اوپر مجھے ٹیگ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائبر میڈیا سائبر لاز کے تحت کیوں نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ریویو کیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بھی اویلیبل ہے جو کہ نیب کا ہے، نیب کی حد تک. اور جو ویڈیو بنانے والا معاملہ ہے اس میں ایک چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کمپلیننٹ کون ہے، کیونکہ اس میں جج صاحب بھی کمپلیننٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو اگر بنا کے اور وہ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر FIA کی ڈومین میں آئے گا. لیکن اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے، وی جسٹ ویٹنگ کہ باقی اس کے اوپر کیا فردر پروسیڈنگز ہوتی ہیں. قیوم صدیقی صاحب جی ہو. السلام علیکم فروخت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور شہزاد صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیب کا جو قانون ہے سیکشن 31 وہ ایسے شخص کو جو ایکیوز ہو اس کو اس کے حوالے سے پریشرائز کرنے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے نیب جو ہے وہ کرتی ہے. اسی معاملے سے جڑا ہوا حدیبیہ پیپرز کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ ایکیوز نواز شریف کو ملک سے بھگانے میں اس وقت کے جو مختلف چیئرمین نیب تھے اور دوسرے لوگ تھے، اور یہ بھی آپ کے پروسیکیوٹر کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے معاونت سے حکومت سے بھجوایا، اس کے خلاف بھی کیا کارروائی ہوگی. دوسری بات، ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو لیکس 5-6 دن پہلے آئی، اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جو 2 گھنٹے رہتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. یعنی ویڈیو لیکس آنے کے 6 دن کے بعد یہ تغیر ہوگی ہر سوال. ایک ایفیڈیوٹ میرا صرف لیگل پرسن آئے گا آپ سے، ایک ایفیڈیوٹ سامنے آتا ہے جس کو حکومت پہلے کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، اور پھر اس ایفیڈیوٹ کے بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اس کی اونرشپ لی جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایویڈنس لا کا جو ایکٹ ہے، کون سی ایویڈنس ایکٹ کے اندر ریس جوڈے کا جو پرنسپل ہے کہ ایک عمل جس کے 6 دن کے بعد ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟
ویسے میں قیوم صاحب کا ہمیشہ سے بڑا معترف رہا ہوں، اور ایک آدھ دفعہ تو بعض ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی تھے وہ بڑا برا بھی مان گئے، لیکن چلے قیوم میں نہ آپ کی جتنا انٹیلیجنٹ ہوں، نہ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں پوری ایک لمبی اسکرپٹ ہے، یا اسکرپٹ از دا رانگ ورڈ، لمبا نیریشن ہے۔ اگر شارٹ کر کے سوال کریں گے نا تو میں جواب دے پاؤں گا، نہیں تو جی پوچھ لیں پلیز۔ جی شارٹ سوال یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر میل میں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں لوگ انوالو تھے، سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق ان کے خلاف بھی نیب کارروائی کرے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک ایفیڈیوٹ جو 6 دن کے بعد سوچ سمجھ کے مختلف ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا ہو، قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ریس جوڑے کا جو اصول ہے اس کے دیکھیں، جہاں تک کہ پہلا جو انہوں نے سوال کیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے جو کیس میں سپریم کورٹ نے کیا کوئی ایسا ڈائریکشن دیا ہے، کیا جو ان کی سزا تھی نواز شریف صاحب کی اس کو آرٹیکل 45 میں پریزیڈینشیل جو پاور ہے کیا وہ استعمال کیا گیا یا نہیں کی گئی، کون سی پاور استعمال کی گئی، اور اگر بالکل ٹھیک ہے اگر آرٹیکل 45 کے پیرائے میں نواز شریف کا پارڈن نہیں ہوا اس کو پھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ جو دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ڈیلیڈ ہے اور بیچ میں چیف جسٹس صاحبان کا کنسلٹیشن ہے، تو دیکھیں کبھی کبھار جو لیچس کا اس میں ڈاکٹرن ہے، کبھی کبھار ایک دن کی ڈیلے جو ہے وہ فیٹل ہوتی ہے، اور کبھی 24 سال کی بھی ڈیلے فیٹل نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی 9-10 سال کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک اپیل تھی جس کو انٹرٹین کیا سپریم کورٹ نے اور اس میں ایک فیصلہ بھی صادر کیا، تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کا رول نہیں ہے، اور فرام اے جورسپروڈینشیل پوائنٹ آف ویو ایک کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس میں ایڈیشن میں آپ کا سوال لیتے ہیں، لیکن ایک چیز ایڈیشن کر دیتا ہوں، یہ 31A میں اکیوز نہیں ہے اینی پرسن، تو کوئی تیسرا چوتھا پانچواں شخص بھی ہو سکتا ہے، صرف اکیوز نہیں۔ جی اچھا فروغ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کائناتی اطلاعات کی جانب سے سنائی جاتی ہے تو جج صاحب کے والے سے آپ کی وزارت ہے وہ آپ نے تو اپنے طور پہ چیک کروایا ریکارڈ سے کہ کیا کوئی انفلوئنس یوز ہوا یا کہاں سے تحقیقات میں یہ ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی؟ دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جج صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ انہیں اپوائنٹمنٹ کس وجہ سے ان کو کرنا چاہیے۔ جب ایک ملزم کہہ رہے جج کو کہ یار آپ کو میں جج لگوا رہا ہوں تو جج صاحب بھی کہنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو لگوایا جا رہا ہے، اتنا تو میرا خیال سمجھ آئی جانا چاہیے۔ گزارش کروں اگین، میری میموری جو ہے نا اتنی نہیں ہے کہ آپ کی طرح سوالات کا یاد مجھے رہو۔ جج صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں نے آپ سے یہ فرمایا، گزارش کی کہ جج صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ کہا کہ جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا تو ان کو کسی نے ٹانٹ کیا کہ اے ویکھو اسی تے لوایا تینوں، ہم نے لگوایا آپ کو، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا مجھے تو نہیں، کیوں لگوایا بھائی؟ تو یہ اس کا جواب ہے جو آپ کے سیکنڈ والا کویشچن ہے۔ پہلا والا آپ نے، ہاں جی اچھا، پہلا والا جو آپ کا سوال ہے یہ آپ کو پتہ ہے مجھے کب ملی؟ یہ مجھے ملی ابھی آپ سے ملنے سے ابھی آنے سے پہلے۔ آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ نے ہمیں انٹرٹین کیا۔ نہیں ہے، چیک کرو میرا واٹس ایپ، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، ایڈریس ہے ٹو لا منسٹر، دیکھو تو یہ لا سیکرٹری صاحب کو رجسٹرار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایڈریس کیا، اور جیسے ہی میرے پاس آیا پہلی چیز میں نے یہ کی، لیٹر بنا کے، ہمارے سیکرٹری صاحب نے لیٹر بنایا، مجھ سے ڈسکس کیا اور ان جج صاحب کو کام سے روک دیا۔ اب نیچرلی اس پہ جو بھی انکوائری انویسٹیگیشن اگر اپوائنٹمنٹ کے اس پہ پیرائے میں کرنی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے۔ اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ سارا 15-20 سال کا، سوری اتنے 2-3 سال کا ریکارڈ نکالیں دیکھیں، دا ٹائم واز ناٹ انف۔ رام مرتضیٰ صاحب بول سے آپ سے سوال ہے کہ جوڈیشل آفیسر ہیں وہ، اور انہوں نے اتنی ملاقاتیں درمیان میں کر لی اور سارا کچھ انہوں نے کیا۔ ایک جج بھی جو نگران جج مقرر تھے سپریم کورٹ کے، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور تمام دنیا اس کیس کو دیکھ رہی تھی، تو کہاں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تمام کہ جج صاحب پرائیویٹ بھی جاتے ہیں، جج صاحب وہاں بھی جاتے ہیں، کیا ان کی یا میلا کے صاحب صاحب کی ہوتی؟ کس کی؟ جج صاحب، کس جج کی؟
دیکھیں یہ اگین 2-3 اس میں ملے ہوئے سوالات ہیں. یہ جو ان کی ملاقات کا سلسلہ جو وہ فرما رہے ہیں شروع ہوا ہے، یہ تو بھی 2019 کی وہ بات بتا رہے ہیں، یعنی ججمنٹ دینے کے بعد. اور مجھے تو یہ پورا یقین ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ایسی بھنک بھی جسٹس اعجاز الحسن کو ملتی، وہ تو اتنے اپرائٹ ایماندار جج ہیں، تو اور تھوڑا سا لیٹس بی فیئر، اتنی ساری اگر یہ ایفیڈیوٹ درست ہے، اتنی ساری لالچ، اتنی ساری چیزیں ارشد ملک کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ وہ کہتا ہے میں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا. اچھا میرٹ پہ فیصلہ کیا نہیں کیا اس کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ اور ہم سب مل کے نا اس کیس کی صحت کو دیکھتے ہیں، اس کی میرٹس کو دیکھتے ہیں. اور میرٹ کیا ہے؟ لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کے اپارٹمنٹس ہیں. تو کب لیے؟ 93 میں لیے. بعد میں اگر لیے اس کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس بتائیں. پاکستان سے پیسے جو ہے باہر کیسے گئے؟ نہیں اگر لافل بینکنگ چینل سے گئے تو منی لانڈرنگ ہے. جو ڈکلیئرڈ ان کا انکم ٹیکس ہے، ریکارڈ ہے، ECB کا ریکارڈ ہے، کیا یہ چیزیں اس پہ ڈسکلوز ہوئی؟ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا؟ اور میں تو آج بھی کہتا ہوں اگر یہ ثابت یہ کر دیں کہ منی ٹریل ہے تو اکوٹ ہو جائیں، اور اگر یہ منی ٹریل نہیں ہے جو آج تک نہیں دی گئی تو پھر اٹس رائٹنگ آن دا وال. یہ تمام چیزیں چلیں سائڈ کی ایشوز ہیں، لیکن اصل چیز منی ٹریل ہے آج بھی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ حال ہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک جج کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو فارغ کیا اور اس جج نے ایک سیمینار میں یا ایک کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ان کے ایکسیس کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے جب یہ معاملہ جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجاز فورم پر شکایت کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کے ایکسیس کیا گیا ہے تو آپ نے یہ مجاز فورم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا آپ کے خلاف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کو ایک ہی سیٹنگ میں ان کا جواب دیے بغیر کر دیا. تو جو موجودہ جج ہے جو کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کا ہے، تو جو پرنسپل آف لا سیٹل کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس میں، کیا اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس طرح غلام مرتضیٰ نے کہا کہ نگران جج موجود تھا، ہر 15 دن بعد وہ رپورٹ بھیجتے تھے، وہ نگران جج کو انہوں نے شکایت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں اس کیس میں اور اس کیس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے. اس کیس میں جج صاحب جو ہے ایک تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر میں شکایت کرتے ہیں. یا تو ارشد ملک نے تو کوئی تقریر نہیں کی. یہ تو جب ایک چیز آپ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس کو کریڈٹ دیں کہ اگر وہ ارشد ملک جو ہے اس کو بالکل ڈینائی بھی کر سکتا تھا، جھٹلا بھی سکتا تھا، کہہ بھی سکتا تھا یہ ساری، لیکن اس نے جو بھی اپنے تئیں جو بھی صحیح فیکٹس سمجھے اس نے نریٹ کر دیے. بہرحال یہ تمام کہنے کے باوجود اس کا فیصلہ کہ وہ مس کانڈکٹ انہوں نے کیا نہیں کیا، اس کا فیصلہ تو اسلام آباد کی یا لاہور ہائی کورٹ نے کرنا ہے، یا جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. لیکن اس سے کیس کی جو صحت ہے اگین اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کیس کے فیکٹس کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں، اس کی منی ٹریل دے دیجئے، اور کچھ نہیں ہے. نو راکٹ سائنس ان دس. اب یہ آخری سوال کر لیں سر، ٹھیک ہے؟ چھوٹا چھوٹا کر لیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے. قیوم صاحب نے آپ کے حصے کا کر لیا نا یار، چلو انہاں دی گل سن لے یار. قیوم صاحب کو کمپلیمنٹ کیا ہے، میں آپ کو کرتا ہوں. تھینک یو. بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے ارشد ملک صاحب کے، جو آپ نے کہا کنڈم کی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ ذکر آیا ہے یہاں پہ اعجاز الحسن صاحب کا. کیا ان کا بھی جو کردار ہے اس پر بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھتے اور اس پر آپ کو بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ شداد اکبر صاحب سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ حکومت کے خلاف بھی کارروائی کرنے جا رہی ہے. نہیں، مجھے نہیں بات کرنی چاہیے. مطلب دیکھیں ایسا سوال نہ کریں نا جو کہ مناسب نہیں ہو، فیئر سوال کریں. ایک انہوں نے ایک سوال کیا، مانیٹرنگ جج کی بات کی، میں نے صحیح پرسپیکٹو بیان کیا. آئی ہیو نتھنگ مور ٹو ایڈ. جی جج صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے اس
उसमें बदली थी शामिल की पहले से انہوں نے کہا मैंने कहा आपने कहा ठीक है ہاں अब आप नया जज तैनात करेंगे अजीम मलिक साहब की तरफ से طرف سے ان کی طرف سے تو نہیں کروں گا اچھا جگہ ٹھیک ہے آپ نیا اپوائنٹ یہ کریں گے آپ تعینات کریں گے کیا آپ جو اس کو تعینات کریں گے اس کو بدلیتی کیوں نہ سمجھا جائے کیونکہ حکومت تو اس کے لیے آپ کو ایک اور ایفیڈیوٹ کا انتظار کرنا پڑے گا حکومت اپوزیشن کے خلاف کھل کر سامنے آ رہی ہے پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ جو جج تعینات کریں گے اس میں بدلیتی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ میں اس لیے نہیں کوئی جج تعینات کروں گا کہ کوئی جج کسی کو کنوکٹ کر دے یا ایکوٹ کر دے. میں تو صرف اور صرف کسی جج کو تعینات کروں گا. فرسٹلی ایک تو ریکمنڈیشن ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا جہاں سے بھی وہ ڈیپوٹیشن سے آئیں گے وہاں کے چیف جسٹس کی, اور سیکنڈلی صرف اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ایپلیکیشن آف جسٹس ہو, انصاف ہو. اگر کسی نے کچھ کیا ہے کنوکٹ ہو, نہیں کیا تو باعزت بری ہو. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے. فروغ نسیم نے کہا کہ وزارت قانون نے جج ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا ہے. حلفیہ بیان کے مطابق جج نے فیصلہ میرٹ پر کیا. اگر جج پر پریشر تھا تو دونوں کیسز میں سزا ہوتی. ہم قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. منی ٹریل کا معاملہ ہے, منی ٹریل دے دے. مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کیس جج ارشد ملک کی عدالت منتقل کروائے گئے, یہ کہنا تھا شہزاد اکبر کا. بالکل, شہزاد اکبر نے کہا کہ مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کیس جج ارشد ملک کی عدالت میں منتقل کرائے گئے. جبکہ فروغ نسیم نے کہا کہ کیس کی حقیقت یہی ہے کہ لندن میں اپارٹمنٹس ہیں, ان کی منی ٹریل دے دیں. جج ارشد ملک نے مس کنڈکٹ کیا یا نہیں, یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. آج بھی اصل چیز منی ٹریل ہے. منی ٹریل دے دی جائے تو آج بھی بچا جا سکتا ہے. وزارت قانون نے جج ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا ہے. حلفیہ بیان کے مطابق جج نے فیصلہ میرٹ پر کیا, یہ کہنا ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا. انہوں نے کہا کہ اگر جج پر پریشر تھا تو دونوں کیسز میں سزا ہوتی. ہم قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. بیان حلفی سے اصل کیس کے میرٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جج اعجاز الاحسن ایماندار جج ہیں. بیان حلفی سے واضح ہے سارا کھیل مافیا کا ہے. بالکل, شہزاد اکبر نے اس موقع پر کہا کہ جج ارشد ملک 3 کیسز کی سماعت کر رہے تھے. شہزاد اکبر مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے. فاروق نسیم نے کہا کہ معاملہ آزاد ہے اور ویڈیو بنانے کے معاملے پر جج صاحب بھی شکایت کنندہ بن سکتے ہیں. جج صاحب کے اوپر اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو متعلقہ فوراً کرے گا, یہ کہنا تھا وفاقی وزیر قانون کا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ کیس سارے کا سارا ڈاکومنٹری ہے. یہ آج منی ٹریل دے دیں اور آج ہی نکل جائیں. جج کے بیان سے منی ٹریل آ نہیں جاتی. لندن کے فلیٹ ختم نہیں ہو جاتے. جج کی جانب سے کوئی بھی بیان آ جائے اس کے بعد بھی منی ٹریل دینی ہوگی. ان دستاویزات پر تو جج صاحب پر الزام نہیں لگایا جا سکتا, یہ کہنا ہے وفاقی وزیر قانون کا. شہزاد اکبر نے اس موقع پر کہا کہ انکوائری کی جائے تو دیکھنا ہوگا پوری اسکیم کے پیچھے کون تھا, جو ویڈیو استعمال کی گئی اسے کیسے بنایا گیا. جب جج کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت ایک صاحب وزیر اعظم بھی تھے. آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک منی ٹریل نہیں دی جائے گی. شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ اب بھی کیس کو سیاست سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیس میں بھی وہی نکلنا ہے جو پیناما سے نکلا تھا. اب بھی جوڈیشل پروسیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کہنا تھا شہزاد اکبر کا. بیان حلفی کے مطابق ناصر بٹ نے جج ارشد ملک کو دھمکیاں بھی دیں.